اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امید ہے آپ سب بخیریت سے ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے جی رہے ہوں گے۔ اندانہ چیز محمد قاسم بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ جاوید نامہ تعارف۔ جاوید نامہ اصل میں معراج نامہ ہے۔ اس کے لکھنے کی بڑی وجہ اٹلی کے ایک مشہور اور نامور شاعر دانتے نے اسلام کے عقیدہ معراج اور نظریہ جنت اور دوزخ کا مطالعہ کیا اور پھر ایک طویل نظم ڈیوائن کامیڈی کے نام سے لکھی، جس میں عقیدہ معراج اور نظریہ جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن یاد رکھو دوستو، جہاں فتنہ فساد شروع ہونے لگتا ہے، وہاں میرے اللہ کا قانون ہے کہ وہاں پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ دار اور اللہ کے شیر اور مجاہد ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے اللہ کے مجاہد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے 1929 میں اس کا جواب لکھنا شروع کیا، جو 3 سال کی سخت محنت کے بعد 1932 میں جاوید نامہ کے نام سے شائع ہوا۔ جاوید نامہ کو معراج نامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال تخیل کے پر لگا کر سیر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس معراج کے دوران ان کی ملاقاتیں کئی مسلم نامور شخصیات اور غیر مسلم نامور شخصیات سے ہوتی ہیں، جن میں مولانا روم، سید جمال الدین افغانی، مہدی سوڈانی، گورنر عبدالصمد خان کی بیٹی شرف النساء، شاہ ہمدان، نادر شاہ افشار، احمد شاہ ابدالی، ٹیپو سلطان شاہید اور جنت کی حوریں، سید میر جعفر، میر صادق، فرعون، لارڈ کچز، دشوامتر شامل ہیں۔ اس نظم کو لکھنے سے پہلے مفکر شاعر نے اس نہج پر لکھی جانے والی تمام دستیاب کتابوں کا بغور مطالعہ کیا اور بالخصوص احادیث معراج کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا۔ جاوید نامہ حسن تخیل، حسن تربیت اور حسن بیان میں علامہ اقبال کی بلند ترین تصنیف قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کا آغاز مناجات سے ہوتا ہے، لیکن اصل مطالب اس وقت سامنے آتے ہیں جب شاعر روح رومی سے ملاقات کرتا ہے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔